بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر پریشانی سے کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں، اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار پر 3 وعدے فرمائے، اور یہ 3 وعدے وہ ہیں کہ جو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تقریباً ہر انسان کے مسائل ہیں۔ تنگی آ جاتی ہے، معاش کی تنگی آ جاتی ہے، کبھی ذہنی تنگی آ جاتی ہے، آدمی اپنے آپ سے تنگ ہو جاتا ہے، اپنے ماحول سے تنگ ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ بہت بڑی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، قرض کی پریشانی ہو جاتی ہے، مرض کی پریشانی ہوتی ہے، اور کسی کی رشتہ داروں کی جانب سے اذیت ہے، اس کی پریشانی ہو جاتی ہے، اور آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس سے کیسے نمٹوں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی روزی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ کہاں سے آئے گا، کیسے پورا ہوگا، کیسے کروں گا۔ تو یہ 3 سوال ہوتے ہیں جو آدمی کو زندگی میں کم و بیش پیش آتے رہتے ہیں۔ ان تینوں کو جوڑ دیا استغفار کے ساتھ۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار کا لفظی مطلب تو یہ ہے اللہ سے معافی مانگنا، لیکن کس چیز کی معافی مانگنا، کیسے مانگنا؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی تسبیح پکڑ کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتا رہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، آخر اللہ کا نام ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اصل میں اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ استغفار یہ ہے کہ اپنے پچھلے کیے پر انسان کو ندامت ہو اور اس کے اندر اس کو کوتاہی نظر آئے اور آگے اچھا کرنے کا عزم ہو۔ زندگی کے کسی بھی موڑ میں اگر آدمی کو اپنا پچھلا کیا سارا پرفیکٹ نظر آتا ہے، بالکل ٹھیک کیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تو وہ استغفار نہیں کر سکتا۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہر پچھلا قدم آدمی کا اسے لگے کہ نہیں یہ صحیح نہیں اٹھا، چاہے بہت اچھا بھی ہو لیکن اسے پھر بھی قدم اس میں جو ہے کمی نظر آئے، کوتاہی نظر آئے اپنے عمل میں، چاہے وہ عبادات کی لائن کا عمل ہو، چاہے وہ معاملات کی لائن کا عمل ہو، چاہے معاشرت کی لائن کا عمل ہو۔ یہ ایک مہمان آیا ہے گھر میں، فرض کیا تو اس کا اکرام تو میں نے کر دیا، لیکن میرے خیال میں پھر بھی کمی رہ گئی، مجھے مزید اچھا کرنا چاہیے تھا۔ اب اس پر بھی استغفار ہو سکتی ہے۔ نماز میں نے پڑھی ہے مگر جیسا وضو کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کر پایا، اور جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی واقعتاً نہیں پڑھ پایا۔ اس چیز کا اگر احساس اس کے اندر آ گیا اور اسے اپنی نماز، اپنے وضو میں کمی نظر آنا شروع ہو گئی تو یہ استغفار کرے گا اور پھر یہ آگے بڑھے گا، اس کی ترقی ہوگی۔ اس لیے جو بندہ اپنے پچھلے عمل کو اچھا سمجھ لیتا ہے، کہتا ہے کہ اس میں کوئی کام خرابی نہیں ہے، اسی طریقے سے آدمی اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو اچھا سمجھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بالکل پوتر ہوں، میں پاک ہوں، میرے اندر کوئی مسئلہ نہیں، لوگ سارے خراب ہیں، میرے پڑوسی خراب ہیں، میرے رشتہ دار خراب ہیں، وہ میرے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ استغفار نہیں کر رہا، اور وہ استغفار کرنے پر آمادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کسی عمل پر نظر ثانی کرنے پر آمادہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو استغفار یہ ہے کہ آدمی اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھے اور پھر کہ یہ کہے کہ یا اللہ میں انسان ہوں، غلطی میرے سے ہو جاتی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں اور مجھے آگے اچھا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو یہ گناہ سے استغفار تو ایک چیز ہے، وہ تو ہوتی ہے کہ آدمی سے جب گناہ ہو گیا، کیونکہ گناہ وہ چیز ہے جسے ہم واقعتاً غلط سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی، ٹھوکر لگ گئی، میں گر گیا،
لیکن جو اپنی گہری گہری باتیں ہوتی ہیں اپنے اندر اور اپنے طرز عمل کے اندر، اپنے کاموں کے اندر، ادھر ہمارا دھیان نہیں جاتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، تو اس لیے استغفار کو ہم صرف رکھ لیتے ہیں گناہ تک، کہ آج میں نے کوئی گناہ نہیں کیا لہذا مجھے استغفار کی ضرورت نہیں. ایسی بات نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے، حالانکہ آپ کے کسی عمل میں کوتاہی کا سوال ہی نہیں ہے، گناہ کا آپ کی جانب امکان ہی نہیں ہے، معصوم ہیں آپ، تو آپ فرماتے انی لا استغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میں اللہ سے ہر روز 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. اب جب وہ استغفار کر رہے ہیں تو ہم کون ہیں؟ اس پر علماء نے لکھا کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کس بات پہ فرمایا کرتے تھے جب گناہ نہیں ہے. تو ایک جواب تو یہ ہے کہ امت کے گناہوں پہ استغفار ہوتی تھی. دوسرا توجیہ علماء نے یہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قرب کا ہر روز بلکہ ہر لمحے پتہ نہیں کتنے درجات آپ طے فرماتے تھے مقام محمود تک پہنچنے کے لیے. تو آپ کو ہر آنے والے رتبے کے مقابلے میں پچھلا رتبہ کمتر نظر آتا تھا. تو یہ جو کمتر ہونا رتبے کا ہے اس پر بھی آپ استغفار فرمایا کرتے تھے. تو یعنی اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے، یعنی اپنے عمل پر نظر ہو، اپنے آپ پر نظر ہو کہ میرے اندر یہ کوتاہی ہے، یہ اخلاقی کمی ہے، میرے اندر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور پھر اس کو اچھا کرنے کی کوشش ہو، اور پچھلا جو کچھ ہو چکا اس پر اللہ کے ہاں سے استغفار اور ندامت ہو. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی زندگی میں یہ 3 مسئلے حل فرما دیتے ہیں. تنگی سے راستہ دے دیتے ہیں، پریشانی سے کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دیتے ہیں، اور روزی وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ عمل